السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیسے ہیں آپ؟ آئی ہوپ ٹھیک ہوں گے۔ عشق رخ بائی عائشہ نور۔ دیر سے ایپیسوڈ دینے کے لیے بہت معذرت، کیونکہ آپ کے سامنے میں 3 ناول لکھ رہی ہوں اور بہت مشکل ہو جاتی ہے میرے لیے نا ہر چیز ساتھ لے کے چلنا۔ تو تھینک یو، بہت شکریہ انتظار کرنے کے لیے، اور ہو سکے تو میرے چینل کو سبسکرائب کریں، لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور بیل آئیکن بٹن کو پریس کریں تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ کو مل سکے۔ عشق رخ عائشہ نور، قسط نمبر 22۔ کاظم نے رخ کی ناک پر اپنے دانت نرمی سے گاڑے۔ سی کی آواز رخ کے منہ سے نکلی۔ اس نے رخ کی قمیض کندھے سے تھوڑی سی نیچے سرکائی اور اپنی انگلیاں اس کی سکن کلر کی سٹریپ میں الجھائی۔ رخ کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ میری جان کو الجھن تو نہیں ہوئی؟ کاظم نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پیار سے پوچھا، تو رخ نے نفی سے سر ہلا دیا۔ یہ تو بہت اچھی بات ہے۔ میری جان، عورت کو چاہیے وہ اپنے آپ کو ڈھک کر رکھے، کسی غیر محرم کی نظر آپ پر نہ پڑے۔ کاظم اسے ایسی چھوٹی چھوٹی باتیں سمجھاتا رہتا تھا۔ رخ نے اس کی بات پر اس بات میں سر ہلایا۔ کاظم نے باتوں باتوں میں رخ کی شرٹ کے اگلے 4 بٹن کھولے۔ رخ نے اپنی پلکیں جھکا لی۔ جیسے ہی اس نے شرٹ پیچھے کی، کاظم کی آنکھوں میں خماری چھا گئی۔ اس نے آگے سے اس چھوٹے سے پردے کی ہک کھولنی چاہی۔ رخ نے اس کے ہاتھ پر ہاتھ رکھ دیے۔ بس تھوڑی دیر، پھر میں پیچھے ہٹ جاؤں گا۔ کاظم نے پیار سے رخ کی طرف دیکھتے کہا۔ رخ نے ہچکچاتے ہوئے اپنا ہاتھ پیچھے کر دیا۔ کاظم نے جیسے ہی ہک کھولی، رخ نے شرم سے اپنی آنکھیں بند کر دی۔ کاظم نے اس پردے کو پیچھے ہٹا دیا اور ایک طرف جھکتے اس حصے کو اپنے ہونٹوں میں پیوست کر لیا۔ دوسری طرف اپنا ہاتھ رکھ دیا اور آرام سے سہلانے لگا۔ رخ کو درد محسوس ہوا تو کاظم کا ہاتھ پیچھے کرنے لگی۔ کاظم نے سر اٹھائے اس کی طرف دیکھا۔ وہ درد ہو رہا ہے۔ رخ کی پلکیں لرز رہی تھی۔ ابھی بھی روز تھوڑا تھوڑا کریں گے، پھر درد نہیں ہوگا۔ کاظم نے اوپر ہوتے اس کے ماتھے پر بوسہ دیا اور اس کی ہک بند کرتے شرٹ کے بٹن بھی بند کر دیے۔ کاظم نے دیکھا رخ نے آنکھیں بند کی ہوئی تھی۔ کوئی بات نہیں میری جان، سب میاں بیوی ایسے کرتے ہیں۔ ابھی میرا دل کر رہا تھا تو میں نے تمہیں پیار کر لیا۔ جب تمہارا دل کرے گا تو تم بھی مجھ سے پیار کر لینا۔ ابھی تو بہت کچھ کرنا ہے، مگر میری جان ابھی بہت چھوٹی ہے۔ کاظم نے اس کی ناک دباتے ہوئے کہا تو رخ کھلکھلا کر ہنس دی۔ اتنے میں دروازہ نوک ہوا۔ کاظم لالا، کھانا کھا لے۔ اوکے گڑیا، ہم آئے۔ نمل کی آواز پر کاظم رخ کے اوپر سے اٹھا اور اسے بھی اپنے ساتھ بیڈ سے اٹھایا۔ رخ ابھی بھی چہرہ جھکائے کھڑی تھی۔ رخے جان، کچھ بھی نہیں ہوا، کیوں ایسے شرما رہی ہو؟ اب تو میں روز ایسے کروں گا۔ تو کیا ہر وقت ایسے ہی شرماتی رہو گی؟ کاظم کے کہنے پر رخ نے اپنا چہرہ اس کے سینے میں چھپا لیا۔
کاظم کا قہقہ کمرے میں گونجا۔ چلو ہاتھ دھو کر کھانا کھائیں۔ کاظم اسے اپنے حصار میں واش روم لے گیا۔ اس وقت سب نے کھانے کا چھوٹا سا ٹیبل فاطمہ کے کمرے میں ہی لگا دیا تھا۔ فیملی بڑی تھی پھر بھی ایڈجسٹ ہو گئی تھی۔ عدیان نے فاطمہ کو تکیے سے ٹیک لگائے بٹھایا ہوا تھا۔ فاطمہ کو درد ہو رہی تھی مگر اس نے برداشت کی ہوئی تھی۔ وہ اپنی وجہ سے اور پریشان نہیں ہونے دینا چاہتی تھی اپنی فیملی کو۔ مما، وجی ماموں میرے لیے اور بڑی مما کے لیے اتنی زیادہ چاکلیٹس لائے ہیں۔ رخ کی تو باتیں ہی کھل گئی۔ شکریہ وجی لالا، رخ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ فاطمہ اس وقت پری کو چھوٹے چھوٹے نوالے بنا کر روٹی کھلا رہی تھی۔ نیلو ممانی، آپ نے اور نانو نے کھانا بہت مزے کا بنایا ہے، پری نے چہکتے ہوئے کہا۔ شکریہ میری جان، نمل نے مسکراتے پری کا شکریہ ادا کیا۔ سب کھانے کے ساتھ پری کی باتیں بھی انجوائے کر رہے تھے۔ عدیان پتر، میری ٹکٹ کٹوا دے، میں واپس جاؤں، کرامت چودھری نے عدیان کی طرف دیکھتے کہا۔ مگر چچا جان، آپ یہاں ہمارے ساتھ کیوں نہیں رہتے؟ مومن شاہ نے کرامت چودھری کو دیکھتے ہوئے کہا۔ ارے مومن، وہاں میں اپنی آدھی سے زیادہ زندگی گزار دی ہے، یہاں میرا دل نہیں لگ رہا، میرے سارے دوست مجھے بلا رہے ہیں، کرامت چودھری نے مسکراتے ہوئے کہا۔ مگر دادا جان، وہاں آپ اکیلے کیسے رہیں گے؟ یا پھر کوئی گوری میم کا چکر ہے؟ وہاج نے آنکھ دباتے کرامت چودھری سے کہا، جس پر سب نے وہاج کو گھورا۔ مومن شاہ اپنا ماتھا پیٹ کر رہ گئے۔ کیا پیس ان کی قسمت میں لکھا تھا اوپر والے نے؟ وہاج کی بات پر کرامت چودھری کا قہقہ گونجا۔ وجی یار، اب کہاں عمر رہی؟ جوانی میں کوئی ہمیں لفٹ نہیں کرواتی تھی اور اب بڑھاپے میں ہم کسی کو لفٹ نہیں کروا رہے۔ کرامت چودھری کی بات پر سب مسکرا دیے۔ نور، نمل اور حورب نے برتن اٹھانے شروع کر دیے۔ سب کھانے سے فری ہو گئے تھے۔ مگر دادا جان، آپ کیسے رہیں گے؟ زمان نے پریشانی سے کہا۔ ارے کیپٹن صاحب، ہمارا پورا خاندان وہاں موجود ہے۔ اس بدماش کو دیکھو کیسے کھانا کھانے میں بزی ہے، کیونکہ یہ سب جانتا ہے میں وہاں اکیلا نہیں ہوں۔ کرامت چودھری نے عدیان کی طرف اشارہ کیا جو مزے سے کھیر کے ساتھ انصاف کر رہا تھا۔ بیوٹیفل لیڈی، کھیر سچ میں بہت مزے کی تھی، عدیان نے مسکراتے نور سے کہا، جس پر سب مسکرا دیے۔ عدیان، میں تمہاری اماں ہوں، نور نے آنکھیں دکھائیں۔ اب زبان پر نہیں آ رہا تو کیا کروں؟ عدیان نے کندھے اچکاتے ہوئے کہا۔ عدیان بھائی، نور بیگم کے مومن جی کا جوتا جب اٹھا تو سب زبان پر چڑھ جائے گا۔ وجہ کی بات پر رخ کھلکھلا کر ہنسی۔ پری نے بھی اس کا ساتھ دیا، جبکہ پری کو کوئی سمجھ نہیں آئی تھی کہ بات کیا ہے۔ حورب نے سب کے سامنے چائے رکھی۔ تم لوگ چائے پیو۔ عدیان، یاد سے میری ٹکٹ کروا دے پتر۔ عدیان نے مسکراتے ہوئے اس بات میں سر ہلایا۔ زمان نے کرامت چودھری کو سہارا دے کر اٹھایا۔ میں سونے جا رہا ہوں، شب بخیر۔ کرامت چودھری مسکراتے ہوئے زمان کے ساتھ اپنے کمرے میں چلے گئے۔ 2 منٹ ہی گزرے تھے کہ فاطمہ کا کمرہ طوفان بدتمیزی سے لرز اٹھا۔ وجی، پری اور رخ چاکلیٹس پر ٹوٹ پڑے۔ مما، یہ میری ہیں، پری نے فاطمہ کی طرف دیکھ کر کہا۔ وجی لالا، جب آپ ہم دونوں کے لیے لے کر آئے ہیں
تو خود کیوں کھا رہے ہیں؟ پری اور رخ نے وہاج سے چاکلیٹس چھینی۔ یار میرا بھی حصہ بنتا ہے، ایک تو دے دو مجھے، وہاج نے پری اور رخ سے کہا۔ ان دونوں نے وہاج کی بات کو ہوا میں اڑایا، باقی بڑے اپنی باتوں میں مصروف تھے۔ چلو اٹھو، اب کافی دیر ہو گئی ہے، فاطمہ نے بھی آرام کرنا ہے۔ مومن شاہ نے ٹائم دیکھا تو 10 بج رہے تھے۔ مما میں آج وجی ماموں کے ساتھ سو جاؤں؟ پری نے فاطمہ کے چہرے پر اپنے چھوٹے چھوٹے ہاتھ رکھتے پوچھا۔ فاطمہ اسے کب سے پٹی پڑھا رہی تھی کہ تم نے میرے پاس سونا ہے، مگر اس کی بیٹی نے ایک بھی نہ سنی۔ عدیان نے مشکل سے اپنی ہنسی روکی ہوئی تھی۔ وجی نے آگے ہوتے پری کو اٹھاتے اپنے کندھے پر لاد لیا۔ چلو میری چیتی، سونے چلیں۔ آٹے کی بوری، آٹے کی بوری۔ وجی آواز لگاتے کمرے سے باہر نکل گیا، جبکہ پری کی کھلکھلاہٹ ان سب کو اندر تک سنائی دے رہی تھی۔ اماں آپ آرام کریں، میں اور حورب کچن سمیٹ لیں گی، نمل نے نور سے کہا تو نور نے اس بات میں سر ہلایا۔ باری باری سب کمرے سے نکلتے چلے گئے۔ 1 گھنٹے بعد حورب کمرے میں داخل ہوئی تو ڈم لائٹ نے اس کا استقبال کیا۔ زمان سو چکا تھا، یا پھر اسے ایسا لگ رہا تھا۔ حورب نے الماری سے اپنا نائٹ سوٹ نکالا اور واش روم چلی گئی۔ آج ہی زمان اس کے لیے اچھی خاصی شاپنگ کر کے آیا تھا۔ اس کے ساتھ نمل، وہاج، پری بھی تھے۔ نمل نے کافی ہیلپ کی زمان کی شاپنگ میں۔ کچھ پرسنل شاپنگ زمان نے ان سے آنکھیں بچا کر کی تھی۔ وہاج سے کوئی چیز بچ جائے ناممکن ہے۔ حورب نے واش روم میں اپنا نائٹ سوٹ دیکھا جو بہت ہی پیارا اور کیوٹ سا تھا۔ پنک کلر پر چھوٹے چھوٹے وائٹ گلاب کے پھول بنے ہوئے تھے۔ یہ کھلا ٹراؤزر اور ٹی شرٹ تھی۔ حورب واش روم سے باہر نکلی اور بیڈ پر زمان کے ساتھ لیٹ گئی۔ اس نے سکھ کا سانس لیا کہ زمان سو رہا تھا، نہیں تو جاگتے ہوئے تو یہ انسان حورب کو آنکھوں سے نگل لینا چاہتا تھا۔ حورب نے ابھی آنکھیں ہی بند کی تھی کہ زمان نے اسے بازو سے کھینچ کر اپنے سینے پر لٹا لیا۔ حورب کے ڈر کے مارے چیخ بھی منہ میں دب گئی۔ میڈیسن کیوں نہیں لی؟ زمان نے اس کے چہرے پر آئے بالوں کو کان کے پیچھے کیا۔ لی ہے، حورب نے آنکھیں جھکائے کہا۔ حورب کی بس ٹانگیں بیڈ پر تھی، باقی دھڑ زمان کے سینے کے اوپر تھا۔ زمان نے اسے بیڈ پر کیا اور خود اس پر جھک گیا اور دونوں کے اوپر کمفرٹر دیا۔ میں واپس جا رہا ہوں۔ کہاں؟ حورب نے زمان سے پوچھا۔ اپنی ڈیوٹی پر۔ پھر کیا پتا قسمت ہمیں ملاتی بھی ہے کہ نہیں۔ زمان کے کہنے پر حورب کے موٹے موٹے آنسو آنکھوں سے نکلتے چلے گئے۔ پلیز شاہو نہ جائیں۔ حورب نے اس کی گردن میں بازو ڈالے سے اپنے ساتھ لگایا۔ میں کیا کروں گی؟ مجھے آپ کے بغیر نہیں رہنا۔ پلیز مجھے خود سے دور نہ کریں۔ شاہو میں آپ کے بغیر مر جاؤں گی۔ شش، ابھی نہیں جا رہا میری جان، ابھی میں اپنی حور کے پاس ہوں۔ زمان نے چہرہ تھوڑا دور کرتے حور کے آنسو صاف کیے۔ میں کہیں نہیں جاؤں گا اپنی جان کو چھوڑ کر۔ زمان نے خود کو کوسا۔ ابھی تو حور کی طبیعت ٹھیک ہونی شروع ہوئی تھی، یہاں رہنے کا بھی تو کوئی فائدہ نہیں۔ زمان نے معصوم سی شکل بنا کر کہا۔ میری بیوی مجھے پیار تو کرتی نہیں ہے۔
زمان نے حورب کی طرف دیکھتے ہوئے کہا، شاہو میں آپ سے بہت پیار کرتی ہوں۔ حورب نے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھامتے ہوئے کہا، یار کوئی پیار نہیں کرتی، 4 دن ہو گئے ہیں تمہیں حویلی میں آئے، ابھی تک ایک چھوٹی سی کس بھی نہیں کی۔ کیا فائدہ شادی شدہ ہونے کا جب بیوی منہ ہی نہ لگائے۔ اس سے پہلے زمان کچھ اور کہتا، حورب نے اس کی بات کو اس کے منہ میں اپنے ہونٹوں سے لاک کر دیا۔ زمان کو اپنے اندر سکون اترتا محسوس ہوا۔ زمان نے بھی نرمی سے اس کا ساتھ دینا شروع کیا۔ جب زمان کو لگا کہ حورب کی سانس رک رہی ہے، پیچھے ہوتے اس کے ماتھے پر سر ٹکائے لمبے لمبے سانس لینے لگا۔ حورب کی سانسیں اتھل پتھل ہو گئی تھی۔ زمان بھی نرمی کے ساتھ اس کے اوپر جھک گیا۔ حورب نے اپنے ہاتھوں کی انگلیاں اس کے بالوں میں الجھائی۔ اس نے چہرہ پیچھے کرتے حورب کو دیکھا اور اس کی ناک پر اپنے لب رکھے۔ زمان نے جھٹکے سے اسے ٹی شرٹ سے آزاد کیا تو حورب نے اپنے دونوں بازو سے خود کو چھپانا چاہا۔ زمان نے اس کے بازو پیچھے کرتے اپنا ہاتھ اس کی کمر کے پیچھے لے جاتے ہک کھول دی۔ حورب شرم سے لال پیلی ہو رہی تھی۔ زمان نے آخری پردہ بھی ہٹا دیا اور زمان نے اس کے دل کے مقام کو اپنے ہونٹوں میں پیوست کر لیا۔ حورب کو اپنے اندر کرنٹ دوڑتا ہوا محسوس ہوا۔ اسے اپنے پیٹ میں تتلیاں اڑتی محسوس ہوئی۔ یہ کتنی دیر اس چھوٹے سے دانے پر اپنی زبان گھماتا رہا۔ حورب شرم سے دوہری ہو رہی تھی۔ بس پلیز۔ حورب نے زمان کو پیچھے کرنا چاہا مگر ناممکن۔ زمان نے نرمی سے اس چھوٹے سے دانے پر اپنے دانت گاڑے۔ حورب کی ہلکی سی چیخ نکلی، چلو سو جاؤ، کچھ نہیں کرتا۔ میری شرٹ؟ حورب نے کپ کپاتے ہونٹوں سے اپنی شرٹ کی طرف اشارہ کیا۔ ایسے ہی روز تم نے اب سونا ہے۔ جس دن تم نے ایسا نہ کیا میں دوسرے دن چوک پر چلا جاؤں گا۔ زمان نے اس کی دھڑکنوں پر بوسے دیتے کہا۔ حورب نے شرم سے پلکیں جھکا لی۔ زمان نے ایسے ہی اس کی دھڑکنوں پر سر رکھا اور سو گیا۔ حورب کتنی دیر اس کے سر میں انگلیاں پھیرتے پھیرتے خود بھی سو گئی۔ چلے بیگم دوا لگا لے، پھر سونا بھی ہے۔ عدیان نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا تو فاطمہ نے شرم سے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ کیا ابھی بھی شرم باقی ہے؟ میں نے جو دیکھنا تھا دیکھ چکا ہوں۔ عدیان نے ایک آنکھ ونک کرتے فاطمہ سے کہا۔ فاطمہ شرم سے مسکرا دی۔ عدیان نے اسے بیڈ پر سیدھا لٹایا اور اسے کپڑوں سے آزاد کرنے لگا۔ سارے کپڑے کیوں؟ فاطمہ نے لڑکھڑاتے ہوئے کہا۔ کپڑے بھی چینج کرنے ہیں، ان کپڑوں سے اسمیل آ رہی ہے ہاسپٹل کی۔ عدیان کے کہنے پر فاطمہ نے خاموشی سے اپنا چہرہ جھکا لیا۔ عدیان نے اسے کپڑوں سے آزاد کیا۔ فاطمہ کا جسم جگہ جگہ سے سگریٹ کی وجہ سے جلا ہوا تھا۔ عدیان نے مشکل سے اپنا غصہ کنٹرول کیا۔ اس نے فاطمہ کی گہرائیوں میں پہلے دعا لگائی۔ فاطمہ کو تھوڑی سی جلن ہوئی۔ پہلے سے کافی بہتر ہیں آپ مسز عدیان۔ اس نے مسکراتے فاطمہ کی طرف دیکھا، اس کے اوپر کمفرٹر دیا اور ہاتھ دھونے چلا گیا۔ فاطمہ نے بہت مشکل سے جلن برداشت کی ہوئی تھی۔ عدیان واش روم سے باہر آیا، کمرے کی لائٹ بند کی اور فاطمہ کے ساتھ لیٹ گیا۔ فاطمہ کو شرم آ رہی تھی۔
یہ اس وقت بغیر کپڑوں کے تھی۔ عادیہ نے اس کا رخ اپنی طرف کیا۔ فاطمہ کی ہلکی سی چیخ نکلی، بس اب تو کافی آرام آ گیا ہے، اس نے فاطمہ کی طرف دیکھتے ہوئے کہا۔ مگر درد کیوں ہوتا ہے اگر آرام آ گیا ہے؟ فاطمہ نے نچلا ہونٹ مروڑتے ہوئے عادیان کو دیکھتے کہا۔ عادیان کو وہ بہت کیوٹ لگی۔ عادیان نے اس کے نچلے ہونٹ کو نرمی سے چوما، کیونکہ اندر ابھی تھوڑے سے زخم باقی ہیں، 1-2 دن میں وہ بھی ٹھیک ہو جائیں گے۔ عادیان نے نرمی سے اس کی کمر دبانی شروع کی۔ فاطمہ کو سکون مل رہا تھا۔ چلیں اب آپ سو جائیں۔ عادیان نے فاطمہ کی ٹانگوں کے درمیان اپنی ٹانگ رکھی تاکہ اس کا جسم آپس میں مس نہ ہو، نہیں تو فاطمہ کو تکلیف ہوتی۔ تھوڑی دیر تک فاطمہ گہری نیند میں چلی گئی۔ عادیان نے اپنے تکیے کے پاس سے موبائل اٹھایا اور ایک نمبر ڈائل کیا۔ کیا بنا سالے صاحب؟ فون کی دوسری طرف سے کچھ کہا گیا۔ کل کا دن صبر کر لیں، پھر دیکھتے ہیں کیا کرنا ہے۔ انجوائے کریں اپنی دلکش نائٹ۔ عادیان نے کہتے ساتھ فون بند کر دیا اور فاطمہ کو اپنے سینے میں چھپا لیا۔ اس نے فاطمہ کے ماتھے پر اپنے لب رکھے اور آنکھیں موند لی۔ مومن شاہ نے نور کو اپنی باہوں میں لیا ہوا بیڈ پر لیٹے ہوئے تھے۔ نور بیگم، ترس کھائیں کتنے دن ہو گئے ہیں؟ مومن نے تھوڑی سے پکڑ کر اس کا چہرہ اپنے سامنے کیا تو نور نے شرم سے اپنی آنکھیں میچ لی۔ مومن نے اپنے ہاتھ سرکاتے اس کے دل کے مقام پر لائے۔ نور نے مومن کے ہاتھ پر اپنا ہاتھ رکھنا چاہا تو مومن شاہ نے نور کو گھور کر دیکھا۔ نور نے فوراً سے ہاتھ پیچھے کیا۔ مومن شاہ نے اس کی گردن پر جھکتے جگہ جگہ اپنے دانت نرمی سے گاڑنے شروع کر دیے۔ نور کی سسکیاں کمرے میں گونجنے لگی۔ مومن نے اسے کپڑوں سے آزاد کیا اور اس کے اوپر جھکتے خود کو اس میں شامل کر لیا۔ نور کی ہلکی سی چیخ نکلی۔ نور نے مومن شاہ کے کندھوں پر مکے برسائے۔ سائیں جی، تھوڑا آرام سے کرے۔ شش۔ مومن نے اس کے ہونٹوں پر اپنی انگلی رکھے اسے چپ کروایا۔ دونوں کی سسکیاں اس وقت کمرے میں گونج رہی تھی۔ 2 گھنٹے بعد مومن شاہ نے نور کو اپنی قید سے رہائی دی۔ نور کا اس وقت چہرہ پسینے سے بھرا ہوا تھا۔ مومن نے اس کے چہرے سے بال پیچھے کیے اور ماتھے پر اپنے لب رکھ دیے۔ آپ کو میرا کوئی احساس نہیں ہے، مجھے آپ سانس بھی نہیں لینے دیتے۔ نور نے گھورتے ہوئے مومن شاہ کو دیکھا۔ مومن شاہ کا قہقہ کمرے میں گونجا۔ شش، سائیں، کیا ہو گیا؟ باہر کوئی سن لے گا آواز۔ نور نے آنکھیں دکھائی۔ کوئی نہیں سنتا، وہ شیطان اب سو چکا ہوگا، وہ شیطان اب تک سو چکا ہوگا۔ مومن نے کہتے نور کو حصار میں لیا اور آنکھیں بند کر لی۔ میرے کپڑے؟ نور کی بات پر مومن شاہ نے اس کے ہونٹوں پر اپنے ہونٹ رکھ دیے۔ آئی ہوپ آج کا ناول آپ کو ضرور پسند آیا ہوگا۔ اگلی قسط میں آپ لوگوں کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ میرے چینل کو سبسکرائب کرنا مت بھولیے گا۔ ایک نئی ویڈیو میں آپ کے ساتھ پھر ملاقات ہوگی۔ تب تک کے لیے اللہ حافظ، فی امان اللہ۔